السلام علیکم ڈیئر بردر سسٹرز اینڈ فیملی ممبرز، اٹس می عبد الوہاب وتھ نیو ایپیسوڈ۔ دوستو، جو آج کا ٹاپک ہے یہ راحت اندوری صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کی کل ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ برِ صغیر کے بہت بڑے شاعر تھے اور انفیکٹ انڈیا میں منور رانا اور راحت اندوری جو ہیں وہ دو بہت بڑے شاعر ہیں، اور ابھی وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں کرونا کے باعث۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان کی شاعری کا جو انداز تھا وہ بڑا جداگانہ تھا۔ منور رانا کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ تھا۔ پاکستان میں جو شعراء ہیں، اردو جو ہے جہاں جہاں بولی جاتی ہے وہاں پہ شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اب شاعری بولنے کا پڑھنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں علیحدہ ہے، انڈیا میں تھوڑا سا علیحدہ ہے، وہ علاقے کے حساب سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ ایون پاکستان میں بھی سرائکی جو شاعری ہے اور اردو شاعری پڑھنے میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ فار ایگزامپل اب راحت اندوری صاحب جو ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ ان کا سٹائل جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ سا سٹائل ہے۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میرے حجرے میں نہیں کہیں اور کہیں پر رکھ دو، اس کے بعد نا وہ ایک لمبا سا پاز لیتے ہیں، وہ پھر سب کی طرف دیکھتے ہیں، پاز لیتے ہیں، بہت زیادہ ریئیکشن، جس طرح جون ایلیا کرتے تھے، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، اور کہیں پر رکھ دو، اس طرح کر کے وہ اس کو کافی نہ میں آپ کو پورا شعر سناتا ہوں، لیکن ان کا سٹائل جو تھا وہ اس طرح سے تھا، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو زمین پہ رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ اب اس شعر میں وہ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ انرجیز ڈالتے ہیں۔ وہ جب اس شعر کو پڑھتے ہیں، اب ہر علاقے کے حساب سے سننے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ انڈیا میں تھوڑا ترنم کے ساتھ سنا جاتا ہے، یا ایک آڈینس کو اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں نا، آڈینس پہ پورا وہ ڈالتے ہیں کہ پورا ماحول زبردست بنانے کے لیے، جس طرح کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے، اس دھرتی کی بے چینی کو بس پاگل سمجھتا ہے۔ اس میں ایک آدھی شاید میں لائن تھوڑی سی غلط بھی پڑھ رہا ہوں گا، لیکن وہ اتنے ترنم سے پڑھتے ہیں نا، زبردست ماشاءاللہ۔ ہر علاقے کے حساب سے ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پوری ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پہ رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پہ رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پہ رکھ دو۔ پھر اگلے شعر میں یہ کہتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو دیے جل رہے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو ٹوٹے دیے جل رہے ہیں، چاند تاروں کو بھی لاؤ وہیں پہ رکھ دو۔ اب اتنی اس میں انرجیز، میں تو اس انرجی سے نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اتنی اس میں انرجیز ڈالتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا سٹائل تھا۔ اب منور رانا جو ہے ان کا زبردست، ان کا بھی ایک اپنا سٹائل ہے ماشاءاللہ۔ وہ جو غزل ہے، وہ غزل کو وہ محبوبہ سے نکال کے ماں اور بیٹی کے گرد وہ تلاش کرتے ہیں، وہ اتنی زبردست ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ان کا سٹائل ہے۔ اور اسی طرح امجد اسلام امجد ہے، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ امجد اسلام امجد کا سٹائل اس طرح سے تھا کہ وہ بڑے دھیمے مزاج کا ان کا سٹائل تھا۔ ان کی ایک غزل ہے، گلاب چہرے پہ مسکراہٹ، گلاب چہرے پہ مسکراہٹ، چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے، وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسا لگتا کہ دل میں اتر رہی ہو، کچھ اس طرح سے وہ بات کرتی کہ جیسے ساری دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اس طرح سے ان کا اپنا انداز تھا۔ اب جون ایلیا ان کا اپنا، جون ایلیا کا اور ان کا جو انداز تھا نا وہ اس طرح کا ہی تھا، زور لگا کے بات کو تائید کے طور پہ جس طرح کہتے ہیں، تو اٹس ویری بگ لاس۔ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ اب ان کے بعد منور رانا ہیں جو انڈیا میں بہت بڑے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور پاکستان میں امجد اسلام امجد بہت بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی کل وفات ہوئی ہے راحت صاحب کی۔ یہ ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی، ویری ایجوکیٹڈ۔ ان کی شاعری بہت زبردست شاعری تھی، اس کو ہندوستان اور پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور لوگ ان کو مس کریں گے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ ان کے لیے کچھ الفاظ کہوں، ایک اچھا سا میسیج دوں۔ ان کی شاعری بہت اچھی شاعری تھی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم، بائے۔